بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں آج حدیث نمبر 114 یا باب جامع کے تحت شارح عمدۃ الاحکام شیخ البسام نے جو عنوان اس میں باندھا ہے، ایک جزئی عنوان باب ما جاء فی الثوم والبصل ونحوہما، اس عنوان سے جو باب باندھا ہے اس کے تحت حدیث نمبر 114 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، من اکل ثوما، یہاں سے پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأوتي بقدر فيه خضرات من وأوتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جی صحیح ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور پڑھو شیخ۔ جی اب کہاں کتنے منٹ باقی ہیں؟ چلیے کافی ہے، اتنا پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر جی تو ہم لوگ ذہن میں رکھیں کہ 152 تک ہو کے ہیں جی ہمارے پی ڈی ایف میں۔ اوکے ٹھیک ہے، چلیے جی یا تو ضرورت ممکن ہو تو ایک اور حدیث بھی پڑھ لے سکتے ہیں، وہ بھی تشہد ہی سے متعلق ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تب پڑھ لیتے ہیں 153۔ ٹھیک ہے، پڑھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جہنم. یستعذ ہے یہاں پہ ذال پر فتحہ ہے. باللہ من اربع یقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جہنم ثم ذکر نحوه. جی اسی کے بعد میں بھی دوسرے دعائیں آ رہی شیخ. پڑھیے اور بھی ایک دعا پڑھیے. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل علمني دعاء. جی 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 یعنی کہ حضرت عمر ابن عاص اور ابی بکر دونوں نے پوچھا ہے. مولانا صاحب نہیں حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں, وہ روایت کر رہے ہیں, لیکن پوچھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر تھے. علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اس کے بعد ابھی ایک ہی حدیث ہے, اس کے بعد باب الوتر آ جاتا ہے شیخ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إذا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. جی چلیں تو آج ہم لوگ شروع کیے آپ کے پی ڈی ایف کے نسخے کے اعتبار سے حدیث نمبر 147 سے. صحیح ہے, 148 سے شروع کیا. چلیے ہمارے پاس وہ 114 ہے. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. یہاں جو باب جامع کے تحت جو امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب ذکر کیا ہے اس کے اندر انہوں نے مختلف نماز سے متعلق احکام کو ایک جا کر دیا تھا اور اس کو ایک ہی باب عنوان کے طور پر باب جامع کہہ کر انہوں نے باب دیا تھا. لیکن اس کو شارح عمدۃ الاحکام شیخ البسام نے اس کے لیے ذیلی عناوین بھی بہت سارے متعین کیے. اس کے اندر انہوں نے یہ بات اس میں یہ باب باندھا ہے باب ما جاء فی الثوم والبصل ونحوہما. اس میں یہی بات بتلائی گئی کہ جو آدمی کچی پیاز یا کچا لہسن کھائے تو وہ ہم سے الگ ہو جائے یا دوسرے الفاظ میں ہماری مسجد سے الگ ہو جائے, علیحدگی اختیار کرے اور گھر میں بیٹھے رہے. مزید ایک اور روایت کے مطابق اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سبزیاں لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اس میں بو محسوس ہوئی, ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ پیاز واز ملی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے. بتایا گیا کہ فلاں فلاں سبزی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض دیگر صحابہ کے پاس اس کو قریب کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. جب
صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کھاتے ہوئے دیکھا تو گویا کہ ایسا سمجھا کہ یہ ناپسند کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تم لوگ کھاؤ. میرے نہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہوں، یعنی مجھے وحی بھی آتی ہے. تو پھر یہ فرشتے جو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ صرف انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بلکہ فرشتوں کے لیے بھی ایسے بدبودار چیزیں تکلیف کا باعث بن سکتی. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. یہاں اس کے اندر خضراتن کا لفظ ہے، واحد اس کا خضرہ. سبزی کو کہتے ہیں، خضرات جمع ہے. اسی طرح البقول، یہ بھی سارے سبزی اور پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. البقول اسی سے بقالہ یہ کہتے ہیں. وہ بقل کی جمع ہے. اور اناجی، اس میں جو لفظ ہے اناجی من لا تناجی، یعنی میں سرگوشی کرتا ہوں. النجوى الکلام السر بین اثنین. تو یہ جو وحی آتی ہے دیگر لوگوں کو وہ سنائی نہیں دیتی، وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے کے درمیان گویا کہ سرگوشی ہوتی ہے. تو یہ نجوا کے معنی. پھر بعد میں اس حدیث کے بعد یہ مناجات اور دعا میں کافی فرق ہے کیا شیخ؟ بنگالی ہم پورے جو ہے نا دعا کا لفظ استعمال نہیں کرتے، مناجات بولتے ہیں شیخ. کوئی مسئلہ نہیں. ویسے وہ مناجات فارسی میں بھی زیادہ معروف ہے. مناجات کہیں یا دعا کہیں بات تو ایک ہی ہے، اگرچہ کہ الفاظ مختلف ہیں. تو مناجات اصل میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کو. یہ فارسی میں یہ تعبیر معروف ہے. ہو سکتا ہے یہ کوئی دیگر لوگ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اور لفظ اور اس کا معنی و مطلب تو یہی ہے کہ دعا کرنا. یہاں کچھ لوگ ممکن اطلب بین الاذان والاقامہ کہتے ہیں. اب عمومی طور پر ایک آدمی جو ہے نا طلب کا لفظ دعا کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن کسی کسی علاقے میں لوگ کچھ اصطلاحات دعا کے لیے بدل کر بھی استعمال کرتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. ایسے طلب کا لفظ تو عموماً ایک درخواست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ اطلب یا طلب، ممکن اطلب بین الاذان والاقامہ، تو مطلب یہ ہے کہ میں اذان اور اقامت کے درمیان کیا دعا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو لفظ کا معنی اور مفہوم تو اس سے یہ ایک ہی مراد ہے. اچھا، بغیر بعض دیگر احادیث میں اس کی مزید وضاحت آئی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی سے ہی ایک روایت ہے، من اکل البصل او الثوم او الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بعض روایتوں میں ہے بنو الانسان، بعض روایتوں میں ہے البصل پیاز، ثوم لہسن، الکراث ایک ایسا پودا جس کی کچھ بدبو ہوتی ہے کھانے میں. ایسے ہی جیسے سلاد کے طور پر جو چیزیں کھائی جاتی ہیں کچے پودوں کی طرح، اس کی طرح یہ ایک چیز ہے جو بدبودار ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں کو کھانے والوں ان کو مسجد سے دور رہنے کی ہدایت کی. اب اس سے جو ان دو حدیثوں سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح کی بدبودار چیزیں کھا لیتا ہے تو پھر وہ مسجد نہ آئے، کیونکہ اس سے سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی. اور اس سے صرف مقصود یہ 2-3 چیزیں ہی نہیں ہیں. کوئی ایسا کام آپ کر کے آتے ہیں جس سے کافی بدبو ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگ سگریٹ پی کر آتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں، جو پیاز اور لہسن کھانے والا ہے پھر بھی اس کی بدبو تو منہ کھولے تو شاید آئے، لیکن جو آدمی سگریٹ پیتا ہے اس کی بدبو تو ناک سے بھی آتی ہے، کیونکہ وہ دھواں پورے سر کا جو فنکشن ہے پورا اس میں چڑھتا ہے، پیٹ کے اس میں جاتا ہے. تو اس طرح اس کے ناک سے، تو ناک تو کوئی آدمی بند نہیں کر سکتا، اب اس کی مستقل بدبو نکلتی رہتی. تو اس طرح کوئی بھی چیز جو مصلیوں کے لیے تکلیف دہ ہو ایسا کام کر کے ہرگز نہیں آنا چاہیے. ایک تو پہلی بات سگریٹ پینا ہی نہیں چاہیے.
کیونکہ اس سے نہ کوئی بدن کا فائدہ ہے اور نہ صحت کا فائدہ ہے، یہ تو سراسر نقصان ہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تو دوسروں کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، صحت کے اعتبار سے بھی اور بدبو کے اعتبار سے بھی۔ تو پھر جو آدمی سگریٹ پیتا ہے، پہلی بات تو وہ نہ پیے۔ اگر کوئی آدمی پی بھی لیتا ہے تو ایسے وقت میں پیے جب اسے نماز ہی کو نہ آنا ہو۔ ہم اس کو پینے کا مشورہ تو نہیں دیں گے، لیکن یہ کہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اب آپ نماز کا وقت ہو گیا تو بالکل آپ اس چیز سے بھی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز لہسن کو کھانے سے منع کیا نماز سے قریب وقت میں، اسی طرح ان کو سگریٹ بھی نہیں پینا چاہیے۔ یہ تو سب سے بہتر اور صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی سگریٹ ہی نہ پیے، لیکن جو آدمی اس کے نقصان کو، اس کے تعلق سے حکم کو نہیں سمجھا ہے، پہلے وہ یہاں تک کم از کم سمجھ جائے کہ نماز سے پہلے ہرگز اس کو نہیں پینا چاہیے۔ تیسری چیز اس کے اندر اگر کوئی آدمی کھا لیا ہے تو، اور اگر کوئی آدمی اس طرح مسجد سے بچنے کے لیے، جماعت سے چھوٹنے کے لیے کھا لیتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے نہیں۔ جو آدمی یہ حیلہ بنا لے اس کو کہ بھئی آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس لیے آپ کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں پیاز لہسن اور کہتے ہیں کہ نہیں اب تو میں کھا لیا ہوں، اب میں نہیں آؤں گا، تو یہ طریقہ اس کو حیلہ بنانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بالکل جس طرح کوئی انسان اگر روزے سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں بلا ضرورت سفر پر نکل جائے اور کہے کہ میں مسافر ہوں، میرے لیے روزہ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں حیلہ ہیں، اور حیلہ یہ بالکل سراسر منع ہے۔ یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز لہسن کھانے سے منع کیا تو یہ کیا کہتے ہیں حرام نہیں ہے بالکل۔ یہ اس کی بدبو تو اس وقت ختم ہو سکتی ہے جب اس کو پکا کر کھا لیا جائے، جیسے عموماً دیگر سالن وغیرہ میں ڈالتے ہیں پیاز کو، اس کو اچھی طرح کڑلا کر دیا جاتا ہے، اس کو پیس دیا جاتا ہے، پھر اس کو پکا دیا جاتا ہے، تو پھر تو وہ سالن کے ساتھ اس کی بو نہیں رہتی۔ تو یہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو، اس کی بو نہ رہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 116 تشہد کے تعلق سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد بھی کافی اہتمام سے لوگوں کو یاد کرایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سورہ یاد دلایا کرتے تھے، اسی طرح مجھے تشہد کی دعا بھی یاد دلایا کرتے تھے۔ تو تشہد کے الفاظ جو ہیں وہ بعض دیگر روایتوں میں تھوڑا سا بدل کر ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے جو تشہد منقول ہے یہی زیادہ معروف ہے، جو التحیات للہ والصلوات الطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ الی آخر الحدیث۔ اور بعض دیگر الفاظ میں التحیات للہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات الطیبات۔ اگر تم میں کا کوئی آدمی جو ہے تشہد کے لیے بیٹھے تو وہ یہ پڑھے، اس کو امر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ بعض دیگر روایتوں میں ایسا بھی منقول ہے، اور بعض روایتوں میں مزید اضافہ یہ بھی ہے کہ اگر تم نے ایسا کر دیا تو تم نے ہر نیک بندے پر سلام بھیجا، چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے زمین میں۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں یہ بھی کہا فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ۔ پہلے یہ دعا پڑھ لیں آپ لوگ، تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر جو دعا پڑھنا ہو۔ تشہد بھی دعا کے قبولیت کے مواقع میں سے ایک موقع ہے، تو جس طرح سجدے کا موقع ایک موقع ہے، اسی طرح تشہد کا موقع بھی دیگر دعائیں کرنے کا موقع ہے، لیکن جہاں تک معین دعائیں ہیں اس کو خاص اہتمام سے پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی ہے۔ اب اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تشہد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے یہ نماز میں پڑھنا چاہیے، اور یہ واجب ہے۔ اس کو بعض لوگوں نے مستحب کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فَلْيَقُلْ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا رہے ہیں کہ ایسا کہنا چاہیے، تو یہ واجب ہے، تشہد کا پڑھنا، تشہد کے لیے بیٹھنا بھی واجب ہے۔ چلیے اس کے بعد ایک اور حدیث ہم لوگ درود سے متعلق پڑھ لیتے ہیں، شاید یہاں تک ہی وقت ہو جائے گا۔ درود سے متعلق یہ حدیث الحدیث السابع عشر بعد المئہ، حدیث نمبر 117 ہے ہمارے اس میں۔
حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ کعب ابن عجرہ مجھے ملے، ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا ضرور۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، لیکن ہمیں آپ پر درود کیسے بھیجنا وہ بھی سکھا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخر الصلاۃ۔ تو یہ جو درود بھیجنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نماز میں، یہ مأثور ہے۔ لوگ اب اس میں مزید اضافے کرتے رہیں، سیدنا مولانا محمدن، یہ مناسب نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نماز کی حالت میں پڑھنے کے لیے یہ تشہد جو سکھایا ہے یہی افضل ہے۔ اور یہ درود پڑھنا چاہیے، بعض لوگوں نے اس کو سنت کہا، لیکن یہ تشہد کی طرح یہ بھی واجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اور درود بھیجنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع درجات کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب صلاۃ کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کا معنی وہاں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملائے اعلیٰ میں تعریف کرتا ہے، ملائکہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ اور ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، یہ ہماری طرف سے دعا ہوتی ہے۔ تو یہ معنی و مفہوم ہے درود کا، اور یہ درود واجب ہے نماز میں۔ بعض لوگوں نے اس کو گرچہ کہ سنت بھی کہا ہے، لیکن زیادہ صحیح معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ اس کے بعد جو تشہد کی دیگر دعائیں ہیں اس کے اندر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کو بدل کر ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ 4 چیزوں سے استعاذہ کیا جانا چاہیے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، فتنة المحیا والممات اور فتنة المسیح الدجال، ان 4 چیزوں سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ یہ حدیث نمبر 118، الحدیث الثامن عشر بعد المئہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو تشہد اخیر کا ذکر ہے اس میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ آخری تشہد میں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی جانی چاہیے۔ التحیات پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم یہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر سارے فتنوں سے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ نجات چاہ رہے ہیں، اسی لیے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اب ایک اور دعا ہے جو اللہم انی ظلمت نفسی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یہ حدیث نمبر 119 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے ایک ایسی دعا سکھائیں کہ میں جس سے نماز میں دعا کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت الی آخر الدعاء، یہ دعا سکھلائی تھی۔ اور اسی طرح اب رکوع اور سجود بھی دعا کے مواقع میں سے ایک موقع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح سورہ جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ کہا کرتے تھے۔ اس کو رکوع اور سجود میں پڑھنے کے لیے دعا کے طور پر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ دعائیں ہیں جو نماز میں خاص طور پر پڑھی جانی چاہیے۔ تو آج ہم لوگ حدیث نمبر 120 یا آپ لوگوں کے PDF کے اعتبار سے 156 جو حدیث ہیں یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ یہ جو دعائیں ہیں ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں تک شاید میٹنگ ختم ہو جائے اچانک۔ ہم لوگ انشاءاللہ کل باب الوتر کو ہم لوگ پڑھیں گے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، حدیث نمبر 121، اور آپ لوگوں کے PDF کے اعتبار سے شاید حدیث نمبر 157 ہوگا۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔